کرنا ہے اور آخر مجبور ہو کے آپ نے یہی فیصلہ کیا کہ آئی ایم ایف ہی جانا ہے. مگر آپ اس وقت آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے جب پورا دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ آپ ڈیسپریٹ تھے, آپ کمزور تھے. تو اب جب اس ڈیسپریٹ اور کمزور پوزیشن پہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر رہے تھے تو وہ ڈیل جو آپ لے کر آئے تھے وہ بھی کمزور ڈیل تھا. ہم نے اس وقت وارن کیا تھا کہ یہ برا ڈیل ہے, یہ کمزور ڈیل ہے, یہ پاکستان کی معیشت کا تباہی ثابت ہوگا, یہ پاکستان کے عوام کا معاشی قتل کا بندوبست کیا جا رہا ہے. اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا جو بوجھ ہے وہ عام آدمی اٹھائے گا, میں اور آپ نہیں اٹھائیں گے. مگر اس ملک کے جو عام آدمی ہیں, جو غریب آدمی ہیں, ان کو اس بوجھ کو اٹھانا پڑے گا. ان کو مہنگائی کی صورت میں, بے روزگاری کی صورت میں, غربت کی صورت میں, اپنے کھانے پینے کے اشیاء کی قیمت میں صورت میں, گیس, پیٹرول, بجلی, ان کی بلوں کی صورت میں عام آدمی کو یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا. اور ان کے لیے یہ بوجھ اتنا زیادہ ہوگا کہ ان کا معاشی قتل عام پورے پاکستان میں, پاکستان کے کونے کونے میں شروع ہو جائے گا. یہ ہم نے آپ کو 2018 میں آپ کو یہ سارے, یا 2019 جب آپ نے یہ آئی ایم ایف ڈیل کا بندوبست کیا تھا, اس وقت اس ہاؤس کے سامنے اور حکومت وقت کے سامنے پیشکش کی تھی. قائد حزب اختلاف نے نیشنل اکنامک ڈائیلاگ اور نیشنل اکنامک پالیسی کی بات کی. صدر زرداری صاحب نے معیشت پہ آپ سے بات کرنے کی بات کی. اس وقت آپ نے انکار کر دیا تھا. آپ کا ضد تھا کہ آپ ہم سے نہیں بات کریں گے. تو آپ نے جو خود فیصلے لیے, آپ نے جو اکیلے فیصلے لیے, اب پاکستان کے عوام کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے فیصلے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. اگر آپ ہمارے بات مانتے تو کیا ہوتا, عوام کو کیا نقصان ہو جاتا. اگر آپ شہباز شریف صاحب کا مطالبات مانتے, اگر آپ صدر زرداری کا بات مانتے تو آپ ہمارے رائے لیتے, ہمارا انپٹ لیتے. جو آپ کو بات پسند آتے آپ اس کو انکلوڈ کرتے, اور آپ کا جو معاشی پالیسی ہے وہ اس سے بینیفٹ کرتا. آپ جب آئی ایم ایف سے بات کر رہے ہوتے تو آپ صرف ایک جماعت اور ایک الائنس کی بات نہیں کر رہے ہوتے, آپ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہوتے. آپ جو اپوزیشن کا سخت موقف ہے آپ اس کو آئی ایم ایف کے نیگوشیشنز میں استعمال کر سکتے تھے. آپ کہہ سکتے تھے کہ میرے قائد حزب اختلاف اس بات پہ نہیں مان رہا, میرے دوسرے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس فیصلے کو نہیں مان رہے ہیں. مگر آپ کی ضد کی وجہ سے, آپ کی انا کی وجہ سے, آپ کی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے آپ نے وہ اکیلے ایسے فیصلے لیے ہیں جو پاکستان کا معاشی خود مختاری پہ سودا تھا, جو پاکستان کا عام آدمی کا جیب پہ ڈاکہ تھا, جو پاکستان کا عام آدمی کا پیٹ پہ ڈاکہ تھا. آئی ایم ایف, پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کے بعد اب پھر ہمارے سامنے واپس آئے. ایک بار پھر آپ نے ایک نیا وزیر کے ساتھ ایک نیا بجٹ پیش کیا تھا, اور اس وقت میں آپ کا جو معاشی کارکردگی تھا وہ بھی نظر آ رہا تھا. پاکستان کی تاریخ میں اتنے برے اکنامک انڈیکیٹرز ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے. آپ نے اس وقت بجٹ پیش کیا تھا جب پاکستان کی گروتھ نیگیٹو 0.4% تک پہنچ چکا تھا. یہ اس حکومت کا کارنامہ تھا, یہ آپ کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے تاریخ کا یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے کہ پاکستان کی گروتھ کو اس نیگیٹو شرح پر پہنچایا گیا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا. جب ہم جنگ لڑ رہے تھے تب ہمارا گروتھ
नेगेटिव 0.4 तक नहीं पहुंचा था। जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हो चुके थे तब भी हमारा ग्रोथ नेगेटिव 0.4 नहीं हो चुका था। जब दुनिया भर में मुआशी रिसेशन था, इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी थी, तब भी हमारा नेगेटिव ग्रोथ नहीं था। मगर इमरान खान की तब्दीली का नाम पे तबाही के नतीजे में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आपने पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेगेटिव में लेकर आए थे। आप सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हो, ग्रोथ का नेगेटिव का रिकॉर्ड आप तोड़ चुके हो। महंगाई का जो शरह है वो रिकॉर्ड भी आप तोड़ चुके हो। गुर्बत का जो इजाफा है वो रिकॉर्ड आप तोड़ चुके हो। जो बेरोजगारी का शरह है वो भी अपनी तारीख में सबसे ज्यादा वो रकम हासिल किया है। तो क्या जब हम पाकिस्तान के अवाम से ये कहते हैं कि नया पाकिस्तान का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है, जब पाकिस्तान के अवाम से हम कहते हैं कि ये तब्दीली नहीं तबाही है, तो हम जनाब स्पीकर सच कह रहे हैं, हम हकीकत में मबनी बातें कह रहे हैं, हम फैक्ट्स कह रहे हैं। And everybody is entitled to their own opinion, but you can't be entitled to your own facts. और इस हुकूमत ने ये रवायत पाकिस्तान की सियासत में डाल चुके हैं कि हकीकत जो भी हो, फैक्ट्स जो भी हो, वो अपने बात करते रहते हैं। पाकिस्तान के अवाम महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में डूबते रहें और ये हमें बताते रहें कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रहा है। जो बजट इन्होंने नेगेटिव ग्रोथ बजट के बाद पेश किया था, उस बजट पे इस हाउस से पाकिस्तान के अवाम से वादा किया गया था कि अब हमारा मुआशी तरक्की का सफर शुरू होता जा रहा है। पाकिस्तान में मुआशी खुशहाली का दौर शुरू हो रहा है। जीरो टैक्स बजट ऐलान किया गया था, अवाम को रिलीफ पहुंचाने की बात की थी। ये दावा किया गया था कि हम ना सिर्फ नया टैक्स नहीं लेकर आएंगे, मगर हम नया मिनी बजट भी नहीं लेकर आएंगे। ये जनवरी की बात है जनाब स्पीकर, ये जून की बात है जनाब स्पीकर, और अब हम जनवरी में पहुंच चुके हैं। आप टैक्सेस का तूफान नहीं तो टैक्सेस का सुनामी इस मिनी बजट में लेकर आ रहे हो। आप ना सिर्फ मिनी बजट का दावा तोड़ चुके हो, मगर नया टैक्सेस का दावा तोड़ चुके हो। और ये जो मिनी बजट अब आपने हमारे सामने पेश किए हैं, अब पाकिस्तान के अवाम में जो मुश्किल में है, परेशान है, हर तबका परेशान है, आप उनको अब भी बता रहे हो कि खान साहब, इमरान खान साहब की मेहरबानी, वो मजीद महंगाई, मजीद गुर्बत का बंदोबस्त कर रहा है, मजीद बेरोजगारी का बंदोबस्त कर रहा है। आपको कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट होने का जरूरत नहीं है जनाब स्पीकर। इतना economic expertise का, you don't need the economic expertise to understand कि अगर 350 billion rupees पर टैक्स इस वक्त आएगा, अगर हमारा डेवलपमेंट बजट से, पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट से 250 बिलियन रुपीस का कटौती किया जाएगा, तो महंगाई में इजाफा होगा, बेरोजगारी में इजाफा होगा। जो डेवलपमेंट काम ना सिर्फ सारे सूबे में, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा में चल रहा है, उसको भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो ये फैसले क्यों किए जा रहे हैं? ये फैसले अवामी नुमाइंदे तो कर ही नहीं सकते हैं। जो अवाम मुंतखब करके हुकूमतें बनाते हैं, उनको सबसे पहले अवाम को तरजीह देना पड़ता है। अवाम के जो मुतालबात हैं उनको ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जो हुकूमत किसी और की वजह से बनाते हैं, उनको दूसरों की तरफ देखना ही पड़ता है। उनको अवाम की परेशानी का कोई परवाह नहीं होता, अवाम की परेशानी का कोई परवाह नहीं होता। वो IMF के हुक्म मानते हुए जो जुल्म करने जा रहे हैं जनाब स्पीकर, इसका जवाब
آپ بھی بلوچستان جا کے نہیں دے سکیں گے. اس حکومتی بینچز میں بیٹھے ہوئے جو حکومت کے ایلائز ہیں وہ اپنے شہروں میں جا کے اپنے کانسٹیٹیوئنسیز میں جا کے ہمیں نہیں پتا کہ وہ منہ کیسے دکھائیں گے. اور لوکل باڈیز میں حال ہی میں پختونخوا کے عوام نے آپ کو بس تھوڑا سا ٹریلر دکھایا ہے, تھوڑا سا ٹریلر دکھایا ہے. جو آپ کے ساتھ حشر ہوگا وہ پاکستان کے عوام جو سلوک اس حکومت اور اس حکومت کے نمائندے کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کو اس کا لگ پتہ جائے گا. جناب اسپیکر, میں تھوڑا اس بجٹ کے ڈیٹیلز میں جانا چاہ رہا ہوں اور عوام تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ کن چیزوں پہ آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں اور عام آدمی کی زندگی میں یہ کیسے امپیکٹ ہوگا. سب سے پہلے جناب اسپیکر, ہم سب کو یاد ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو الیکشن کیمپین کے دوران ایسے باتیں کرتا تھا کہ ہمیں امید تھا کہ وزیر اعظم بنتے ہوئے وہ بائسیکل پہ چل کے دفتر پہنچے گا. خود تو ہیلی کاپٹر کو استعمال کرتا ہے, وہ بھی صرف بنی گالا سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس کا جو دورہ ہے اس پہ چلنے کے لیے, مگر پاکستان کے عوام کو بائسیکل پہ چڑھا دیا. ایک تو ویسے ہی مہنگائی اتنا زیادہ ہے, پیٹرول کی قیمت آپ سب کو معلوم ہے, کون پیٹرول افورڈ کر سکتا ہے. اس کے اوپر اس منی بجٹ کے تھرو جو 17% ٹیکس پیٹرولیم کی کروڈ آئل پہ ریفائنری سٹیج پہ لگایا جائے گا, یہ پاکستان کے عوام کو پیٹرول کی قیمت میں اور ڈیزل کی قیمت میں اس بجٹ کے نتیجے میں مزید مہنگائی برداشت کرنا پڑے گا. ساتھ ساتھ جو اس حکومت نے فیصلہ کیا کہ سارے جو گاڑیاں ہیں جو ارسپیکٹو آف یہ جو انجن کا سی سی ہے 100% اضافہ ہوگا ٹیکس پہ, 100% اضافہ گاڑیوں کے ٹیکس پہ. تو جو سب سے کم انجن کا سی سی ہے جو 1000 اپ ٹو 1000 سی سی, اپ ٹو 1000 سی سی کا جو انجن ہے, جو عام آدمی کا گاڑی ہوتا ہے, جو عام آدمی کے پہنچ کے گاڑی ہوتا ہے, اس میں بھی اب 100% اضافہ کروا رہے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں بنائے جاتے ہیں, جو پاکستان میں لوکلی اسمبلڈ ہے, اس پہ بھی ایک ہیفٹی سیل ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا اس منی بجٹ میں اعلان کیا جا رہا ہے. اور جو 17% ٹیکس on locally assembled cars above 850 cc, یہ تو بالکل ہی غریب آدمی کا گاڑی ہے جناب اسپیکر. یہ نوجوان کا پہلا گاڑی ہوتا ہے جناب اسپیکر. یہ اپنا کماتے کماتے بچاتے بچاتے جو پہلے وہ خواہش ہوتا ہے کہ میں گاڑی کا بندوبست کر لوں. یہ بھی اس ظالم حکومت نے عوام کی پہنچ سے دور رکھ دی ہے. اور اب گاڑی بھی مہنگا, پیٹرول بھی مہنگا, اور بائسیکلز پہ بھی ٹیکس لگا کے اپنے بائسیکلز کو بھی مہنگا کر دیا ہے. یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ, متوسط طبقہ کے ساتھ, سفید پوش طبقہ کے ساتھ, نوجوانوں جن کو آپ کلیم کرتے ہو کہ آپ ریپرزینٹ کرتے تھے, ان کے ساتھ انتہائی ظلم ہے جناب اسپیکر. وہی لوگ جو ہمیں یوتھ کے لیڈر دعوے کرنے کی بات کرتے تھے, جو پاکستان کو ایک ماڈرن ریاست بتانے کی بات کرتے تھے, جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے پتہ نہیں گوگل سے اور کہاں سے لوگ لے کر آ رہے تھے اور ہمیں ای گورننس کی طرف لے کے جا رہے تھے, اور ٹویٹر اور فیس بک کا وہ جماعت جب حکومت میں آ رہے ہیں تو ہمارا کمپیوٹرز پہ, ہمارا موبائل سروسز پہ, ہمارا انٹرنیٹ پہ, ہمارا فون کالز پہ جو عمران ٹیکس لگنے والا ہے جناب اسپیکر,
یہ نوجوان کو اس بوجھ کو اٹھانا پڑے گا. اور یہ جو سیکٹر ہے یہ وہ واحد سیکٹر ہے جو پاکستان کی معیشت میں بہت ہی پوٹینشل رکھتا ہے. ویسے ہی ہمارا جو ڈیجیٹل کوالٹی آف لائف ریٹنگ ہے پاکستان کے، جو عالمی ادارے رینک کرتے ہیں کہ مختلف ممالک میں ڈیجیٹل کوالٹی آف لائف کیا ہے، پچھلے سال میں پاکستان fell by 14 points on the global average for the digital quality of life، اور ہمارا پوزیشن 97 out of 110 ہے. جناب اسپیکر، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حکومت اس سیکٹر کو توجہ دیتا، ریلیف دیتا، تاکہ ہم یہاں ہمارے نوجوانوں کے لیے معاشی ترقی کا بندوبست کر سکتے. مستقبل تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹنگ میں ہے، ٹیک سیکٹر میں ہے. آپ کا آئی ٹی سیکٹر از ون آف دا فیو سیکٹرز جہاں آپ نے ایکسپورٹس بھی کروایا، اور وہ بھی کوئی عام ایکسپورٹس نہیں. ایک سال میں 1.4 بلین سے لے کے 2.12 بلین تک پہنچ چکا ہے. یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اچھا کہانی تھا آپ کا، جس پہ آپ زیادہ سپیس دلوا دیتے، زیادہ انکریج کر دیتے، تاکہ اگلے سال وہ آئی ٹی سیکٹر میں مزید ایکسپورٹس ہو جاتا، مزید روزگار کے مواقع پیدا ہوتے، آپ کی معیشت میں زیادہ کنٹریبیوشن پیدا ہوتا. مگر آپ نے یہ دیکھ کر کیا سوچا؟ آپ نے یہ اس سیکٹر کا ترقی دیکھ کر یہ سوچا کہ ہم ادھر بھی مزید ٹیکس لگا سکتے ہیں، ہم یہاں بھی مزید خون چوس سکتے ہیں، آخری خطرہ تک پہنچ سکتے ہیں. آپ نے عام آدمی کا زندگی اتنا مشکل قرار دے دیا ہے کہ آپ جانتے ہو جناب اسپیکر کہ غریب سے غریب تر سے لے کے آپ جیسے پرومیننٹ آدمی تک سب فون استعمال کرتے ہیں. اب یہ پورا زندگی اس پہ چلتا ہے. آپ نے اور اس سیکٹر نے ہمیں دکھایا ہے، The tech sector has showed us کہ جو ایک پاکستان کے نوجوان ٹیک سیوی بھی ہو، ان کے پاس ایک آئیڈیا ہو، وہ محنت کرے تو وہ ملینز آف ڈالرز تک باہر کا فنڈنگ کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں. ہم ان کے لیے کیوں مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ ہم 17% ٹیکس موبائل فونز پہ آپ جو ڈال رہے ہیں، 15% ٹیکس جو آپ سیلولر سروسز پہ ڈال رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ ڈال رہے ہیں، موبائل فونز پہ ڈال رہے ہیں، پری پیڈ کارڈز پہ ڈال رہے ہیں، اس سب کا جو اثر ہوگا وہ اس سیکٹر کو سٹرینگل کرے گا، ہمارے نوجوانوں کو مزید معاشی تکلیف میں ڈالیں گے. آپ نے جو 5% ٹیکس کا اضافہ کمپیوٹرز پہ، لیپ ٹاپس پہ، نوٹ بکس پہ، شہباز شریف صاحب تو مفت لیپ ٹاپس بانٹتے تھے، آپ نے تو مفت لیپ ٹاپس بانٹنے کے بجائے آپ لیپ ٹاپس پہ جو ٹیکس ہے اس میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. 17% ٹیکس آن امپورٹ آف اسمارٹ فونز تو اپنی جگہ، مگر آپ نے نہ صرف امپورٹڈ جو سامان ہے اس پہ ٹیکس لگائے ہیں، مگر جو پاکستان میں بنتے ہیں، جو لوکلی میڈ کمیونیکیشن کے یہ ڈیوائسز ہے اس پہ بھی ٹیکس لگائے ہیں. تو عام آدمی جائے تو کہاں جائے جناب اسپیکر؟ یہ اس قسم کی چیزوں کے آگے کا سوچ رکھنے کی ضرورت ہے. اس قسم کا معاشی پالیسی اپنانے کے باوجود اگر آپ یہ ٹیکسز کم کر دیتے، اگر آپ اس سیکٹر کو انکریج کر سکتے، تو میرا یقین ہے کہ پاکستان کے نوجوان اس ٹیک سیکٹر کو پورا ریجن میں لیڈ کر سکتے ہیں. مگر وہی جو ان کا نوجوانوں کا لیڈر تھا وہ اس سیکٹر ٹیکنالوجی سیکٹر کا بھی معاشی قتل کا بندوبست کر رہا ہے. اسپیکر صاحب، ایک بہت طویل لسٹ ہے جو آپ ٹیکس امپورٹڈ گڈز اور لوکلی سپلائڈ گڈز پہ لگانے جا رہے ہیں. میں اس 1700 آئٹمز کا لسٹ میں سے آپ کو ساری چیزیں نہیں سنا سکتا ہوں، بلکہ تھوڑا جلدی سے میں I want to go through a few that are very important to the people of Pakistan. ایک تو جو ہمارا زرعی بحران ہے، ایگریکلچر کرائسس ہے، وہ پورے پاکستان کے سامنے ہیں، اور آپ نے
اس مشکل وقت میں, ہمارے کسانوں کے مشکل وقت میں 17% ٹیکس آپ نے لگائے ہیں on live animals, poultry, eggs, red chili seeds, fruits, cotton seeds, sunflower, hybrid seeds, combined harvesters up to 5 years old. مطلب وہ جو 5 سال پرانا combined harvester خریدے گا اس پہ بھی ٹیکس ہوگا جناب اسپیکر. ہمارا کسان جائے تو کہاں جائے؟ یہ کسانوں کا جو معاشی قتل ہے, ایک طرف سے معیشت کا منی بجٹ کا حملہ ہے, دوسری طرف اپنی یوریا کرائسس پیدا کر دیا ہے. پچھلے سیزن میں پانی کا منصفانہ تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے فصل کو نقصان ہوا ہے. آپ نے بتایا تھا کہ آپ ایگریکلچر کرائسس ڈکلیئر کر کے پاکستان کے عوام, پاکستان کی ذرائع معیشت کو کرائسس سے نکالیں گے, مگر آپ نے ایگریکلچر کرائسس نافذ کر کے پورے ملک کو کے کسانوں کو ایگریکلچر کرائسس میں دھکیل دیے ہیں. یہ جگہ جگہ کا کرائے ہے کہ پاکستان جو زرعی ملک ہے, زراعت جو ہمارا معیشت کا بیک بون ہے, اس حکومت نے ہر بجٹ میں ہمارا معیشت کے بیک بون پہ حملہ کر دیا, کمر توڑوانے کے پالیسیز اپنائے ہیں. جناب اسپیکر, کہانی یہاں نہیں رکتا. انہوں نے امپورٹڈ گڈز, تو میں نے کچھ زراعت کے شعبے سے آپ کے کوئی ایگزامپلز دے دیے ہیں, بٹ اس حد کا دشمنی میرے سمجھ سے بھی باہر ہے. جو ٹیکس اور ٹیکس ایگزیمپشنز ختم کر رہے ہیں اور ٹیکس لاگو یہ حکومت اب کرنے جا رہے ہیں آن ڈونیشنز اینڈ چیریٹیز. جناب اسپیکر, چیریٹیز کے سامان پہ ڈونیشنز جو لوگ بیچتے ہیں ان پہ بھی آپ ٹیکس لگائیں گے. یہ تو شوکت خانم پہ بھی ٹیکس ہے. یہ کس قسم کا انصاف ہے جناب اسپیکر؟ آپ جو گڈز امپورٹ کیے جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے لیے, ڈپلومیٹک مشنز کے لیے, اس پہ بھی ٹیکس لگائیں گے. جو قدرتی آفات کے لیے, نیچرل ڈیزاسٹرز اور کیٹاسٹرفیز کے لیے مفت سامان بھیجا جاتا ہے, اس پہ بھی آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہو. ٹیکس جو ہم سامان جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, ناٹ امپورٹڈ, جو ڈونیٹ کیے جاتے ہیں, جو گفٹ کے صورت میں دیے جاتے ہیں ہاسپٹلز کو, چیریٹی ہاسپٹلز کو, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو, ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو, ان پہ بھی آپ 17% ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. آپ ٹیکس آن امپورٹڈ ایز گفٹ, جناب اسپیکر, خریدے نہیں, imported as gift or donations for fighting tuberculosis, leprosy, AIDS, cancer, to help deaf and blind people. اس پہ بھی آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہو. یہ کس قسم کا دشمنی ہے جناب اسپیکر؟ ہم نے عوام دشمنی دیکھا ہے, ہم نے غریب دشمنی دیکھا ہے, یہ تو ملک دشمنی ہے. کون سا ملک یہ اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے جو خود سیلاب, کبھی سیلاب آ جاتا ہے تو کبھی مانسون کا طوفان آ جاتا ہے, تو برف باری کا جو ثانیہ مری میں ہوا ہے, وفاقی حکومت تو ہر نیچرل ڈیزاسٹر میں غائب ہوتا ہے. وہ خود اپنے عوام کو ریلیف پہنچانے میں لیٹ ہو جاتے ہیں. جو مانسون بارش سندھ میں اور بلوچستان میں ہوا, جو اس کا اثرات زرعی سیکٹر پہ ہوا تھا, جو ہمارا کراپس تباہ کیے گئے تھے, نہ اس کو کمپنسیٹ کیا گیا, نہ ڈیمیج کو کمپنسیٹ کیا گیا. اور اب آپ کہہ رہے ہو جو باہر کے ملکوں سے بندوبست کر کے اپنا چیریٹی کرتے ہوئے یہاں بیچتے ہیں, اس پہ بھی آپ ٹیکس لگائیں گے. جناب اسپیکر, یہ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہو؟ آپ خود جب الیکشن لڑتے ہو آپ کیسے میں تو حیران ہوں جناب اسپیکر, میں اس میں بول کیا سکتا ہوں. آئی ایم ناٹ یوزلی اسپیچ لیس, بٹ جس قسم کا ظلم اس منی بجٹ میں کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. سر, یہ تو سلائی مشینز پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں. اس پہ میں بولوں گا نہیں, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا.
جو آپ کا ایکسپورٹ کے را مٹیریلز ہے, مینوفیکچرنگ سیکٹر کا جو را مٹیریلز ہے, ان پہ بھی ٹیکس لاگو کیا جا رہا ہے. جو فارماسیوٹیکل سیکٹر کے را مٹیریلز ہے, ان پہ بھی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. ویسے جو دوائیوں کی قیمتیں ہیں وہ اس حکومت میں تاریخی اضافہ ہوا ہے, اور اس بجٹ کے نتیجے میں جو لوکلی ہم دوائیوں بناتے ہیں اس کے را مٹیریلز پہ ٹیکس لگا کر آپ مزید دوائیوں کی قیمتیں میں اضافہ کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر, آپ نے بجلی کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا ہے, گیس کی قیمت میں, پیٹرول کی قیمت میں, کہ اس قسم کی انرجی سورس کے لیے ہر طبقہ کے لیے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. عام آدمی اپنا گھر کا بجلی بل پورا نہیں کر سکتا, کسان اپنا ٹیوب ویل کا بل پورا نہیں کر سکتا. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے جو سولر انرجی ہے, جو رینیویبل انرجی بھی ہے, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹیوب ویل کی قیمت میں کمی لے کر آئے ہیں. سولر پینل لا کے سکولز پہ, گھروں پہ سولر پینلز لگا کے یہ جو آپ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اس کو تھوڑا کم کرنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے بندوبست کیا ہے. اس میں تو آپ رینیویبل انرجی سورسز کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں, اس پہ آپ سولر پینلز پہ بھی ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. جب موسمی تبدیلی پورا دنیا کا ٹاپک ہے, اس کے اثرات سب سے زیادہ پاکستان جیسے ممالک بھگت رہے ہیں, چاہے وہ ڈراؤٹ کی صورت میں ہو, چاہے وہ سیلاب اور مانسون کی صورت میں ہو, چاہے وہ گلگت اور مری کا برف باری کی صورت میں ہو. آپ کیسے یہ فیصلہ لے سکتے ہو کہ رینیویبل انرجی کی جو سہولت ہے اس کو بھی آپ مہنگے کرنے جا رہے ہو؟ آ رہا. اور جناب اسپیکر صاحب, آپ کو توجہ, کانٹرسیپٹیوز پہ بھی ٹیکس لگائے گئے. اب عمران جیسے کھلاڑی سے یہ امید نہیں تھا کہ کانٹرسیپٹیوز پہ بھی ٹیکس لگایا جا رہا تھا. سر, کانٹرسیپٹیوز کوئی لافنگ میٹر نہیں ہے. پاکستان, بنگلہ دیش, بھارت, یہ ریجن کا جو ہمارا پاپولیشن ایکسپلوژن ہو رہا ہے, ہم نہ ان کی بیسک نیڈز مطلب کھانے پینے تک کا بندوبست نہیں کر سکتے, آپ ان کا روزگار کا بندوبست نہیں کر سکتے, آپ صحت اور تعلیم کا بندوبست نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں اس سیکٹر کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کانٹرسیپٹیوز پہ ٹیکس لگانا جا رہے ہو. HIV اور ایڈز کا کرائسس ہے جو ہمارا میڈیا میں اور نیشن میں پتہ نہیں چل رہا ہے. جناب اسپیکر, ایک شہر رتو دیرو کا آپ نے ٹیسٹنگ کروائے اور اتنے سامنے کیسز سامنے آئے, اسی شہر میں ہم نے مفت HIV کا, ایڈز کا سب سے پہلے ہاسپٹل بنا دیا ہے جو ان پیشنٹس کو ڈیل کر سکے. اس پہ اویئرنیس ہم نے پورا ملک میں چلانا چاہیے. فیصل آباد سے لے کے پشاور سے لے کے فاٹا سے لے کے گوادر تک یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے, اور آپ اس منی بجٹ میں کانٹرسیپشنز پہ ٹیکس لگا کے, آپ نے کانٹرسیپشنز پہ ٹیکس لگا کے یہ پورا قوم کے سامنے ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا ہے, اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کے کھانا پہ, بچے کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگائے گئے ہیں. یہ دونوں جو اقدامات ہیں یہ ہمارے سوسائٹی کے سب سے کمزور طبقے پہ حملہ ہے. آپ لٹرلی بچے کے منہ سے نوالا چھین رہے ہو. آپ جو ویمنز امپاورمنٹ ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہو. جو خواتین کا خود مختاری ہے, ان کی چوائس ہے کہ اور ان کا آزادی ہے کہ وہ روزگار کرے, اپنے فیصلے لے, ان کو نقصان پہنچا رہے ہو. جو ہمارا میل نیوٹریشن کا ایشو ہے, اس ایک فیصلہ سے, ان دو فیصلے سے اب تاریخی نقصان پہنچانا جا رہے ہو. اور یہ تو صرف وہ آئٹمز تھے جو امپورٹڈ آئٹمز تھے. آپ نے تو لوکلی سپلائڈ گڈز پہ بھی ٹیکس لگائے ہیں جناب اسپیکر اس منی بجٹ کے تھرو. آپ نے لوکلی سپلائڈ کاٹن سیڈز پہ 17% ٹیکس لگایا.
locally supplied vegetable oil from local seeds पे आपने 17% टैक्स लगाया, raw cotton पे आपने 17% टैक्स लगाया, और agricultural diesel engine पे भी आपने 17% टैक्स लगाया. मतलब हम बाहर से भी मंगवाए उस पे भी टैक्स, खुद पैदा करे अपना मईशत का फायदा करे उस पे भी टैक्स. ये हर तरफ से हमारा अवाम का मुआशी कत्ल का बंदोबस्त है. आपने खाने पे का सामान पे भी टैक्स लगा दिया है. आपने टैक्स ऑन फूड स्टफ प्रिपेयर्ड इन फ्लाइट किचन्स टू बी कंज्यूम्ड ऑन फ्लाइट. ये तो ना सिर्फ जुल्म है मगर सुबह खुद मुख्तारी पे हमला है. और जो टैक्स सूबे को वसूल करने चाहिए सर्विसेज और फूड पे, आप उस पे भी इंक्रोच करने जा रहे हैं. और वो भी इतना इजाफा 17% कोई मजाक है जनाब स्पीकर? आप 17% ब्रेड पे, नान पे, रस पे, जो बेकरी का सामान होता है वो भी आम आदमी का खाने का सामान होता है, उस पे भी 17% टैक्स लगा के ना सिर्फ मजीद महंगाई का तैयारी कर रहे हो मगर आप सूबाई हुकूमत के जो डोमेन है सारे सूबे के उस पे हमला करने जा रहे हो. ये सारे जो आपके इक़दामात है, जो अवाम का सबसे अहम मसला है, जो महंगाई और इन्फ्लेशन है, उस पे असरात होगा. जो दावा वजीर आजम साहब ने किया है, जो पत्नी हर महीने बाद वो महंगाई का नोटिस तो लेता है, नोटिस लिया जाता है, मगर जो आप अमली कदम उठाते हैं उसमें महंगाई कम नहीं, महंगाई का इजाफा होता है. और इस बजट का वो ही असर होगा. पहले हमें बताया गया कि महंगाई तो दुनिया भर में है और इसलिए पाकिस्तान में भी है. फिर हमें बताया गया कि महंगाई तो हर जगह है मगर पाकिस्तान में सबसे कम महंगाई है. ये हकीकत पे मुबनी नहीं है. हकीकत ये है कि पूरा रीजन में, चाहे आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत के स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें, पाकिस्तान के महंगाई इन सारे ममालिक से ज्यादा है. मगर हमें बताया गया, अवाम को बताया गया कि हम सबसे कम हैं. इसके बाद हमें बताया गया कि दुनिया की वजह से नहीं, सिंध की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है. जब इस पर एतराज करना शुरू कर दिया तो अब न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट किए गए हैं कि वजीर आजम साहब ने अपने मशीरों को और वजीरों को बताया है कि पाकिस्तान के अवाम को बताए कि महंगाई है ही नहीं, इन्फ्लेशन है नहीं. जनाब स्पीकर, कितना झूठ भेजेंगे ये लोग, कितना ढीठ होकर अपने बयानबाजी करेंगे. पाकिस्तान के अवाम को पता है, पाकिस्तान का मजदूर को पता है, पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान का बच्चा को पता है, पाकिस्तान का बुजुर्ग पेंशनर को पता है, पाकिस्तान का मेहनत कश सफेद पोश मुतवस्सित तबका को पता है कि महंगाई है, तारीखी महंगाई है जनाब स्पीकर. और इस महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नियाजी है. 2018 से लेके आज तक फूड इन्फ्लेशन में 54% इजाफा हुआ है. एक साल में दिसंबर 2020 से लेके दिसंबर 2021 तक कुकिंग ऑयल में 60% इजाफा, 60% इन्फ्लेशन, इलेक्ट्रिसिटी में 60% इन्फ्लेशन, एक साल में दाल में 30% इन्फ्लेशन. अगर हम सुनाना शुरू करते तो ये बड़ा लंबा होगा. आप आम आदमी से हमें तो बताने की जरूरत नहीं है जनाब स्पीकर. आम आदमी को मालूम है कि उनके जेब पे डाका हुआ है, उनके पेट पे डाका हो रहा है. वो अपना जो बेसिक जिंदगी की जरूरियात है वो पूरा नहीं हो रहे हैं. जहां महंगाई में इजाफा हो रहा है जनाब स्पीकर, हम कोई रिलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं. जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई का सामना था तो हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी प्रोग्राम लेकर आए ताकि हम आम औरत तक वो इमदाद पहुंचा सके. इस हुकूमत ने क्या किया?
اس حکومت نے یہ پورا کوشش کیا کہ جتنے غریب عورتوں کو اس پروگرام سے نکال سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے. پہلے انہوں نے شروع کیا کہ اگر کسی کا بل زیادہ ہے، فون بل زیادہ ہے، کسی کا رشتہ دار عمرہ پہ گیا، حج پہ گیا، ان کو زبردستی بے نظیرین کا پروگرام سے نکالا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 10 سال سے اس پروگرام سے فائدہ لے رہے ہیں ان کو اس پروگرام سے ہٹایا جائے گا. مگر جناب اسپیکر، جب 10 سال پہلے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو معاشی حالات اتنے برے نہیں تھے. اب جو معاشی حالات ہو چکے ہیں اس حکومت کی وجہ سے، اس پروگرام سے لوگوں کو ہٹانے کے بجائے ان کو اضافہ کرنا چاہیے، رقم میں اضافہ کرنا چاہیے، عوام جو فائدہ لے رہے اس کا تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے. مگر یہ حکومت تو ظالم حکومت ہے، وہ نام بھی تبدیل کر رہے ہیں اور جو بیچارے غریب عورتیں فائدہ لے رہے تھے ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے حکومت میں، پیپلز پارٹی کی حکومت میں، جب مہنگائی تاریخی سطح پر پہنچ چکا تو ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا، تنخواہ میں 100 سے زیادہ فیصد اضافہ کیا، سپاہیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ کیا اور منیمم ویج میں کم از کم اجرت میں تاریخی اضافہ کیا. اب جو پوزیشن ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ نے 100% تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے. آپ کو یہ نہ صرف ایک بار اضافہ کرنا چاہیے، آپ کو جو آپ کا مہنگائی کا شرح ہے ان کو کم از کم اجرت کے ساتھ طے کرنا چاہیے. عوام کا جو سرکاری ملازم کا تنخواہ ہے اس کے ساتھ طے کرنا چاہیے تاکہ جب بھی آپ مہنگائی میں اضافہ کریں اتنا ہی اضافہ ہو ان کے تنخواہ میں. حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے کچھ نہ کچھ سپورٹ اور حوصلہ ملے عوام کو تاکہ ہم مل کے اس مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں. صوبائی سندھ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس معاشی بحران میں NFC نہ ملتے ہوئے مشکلات کے باوجود کہ ہم کم از کم جو منیمم ویج ہے جو ہمارا لیبر کلاس کو افیکٹ کرتا ہے اس کو 25,000 روپیز رکھا گیا تھا. اور جو وہ 25,000 روپیز پچھلے بجٹ میں رکھا گیا، امیر لوگوں نے جا کے ہمارا سندھ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا. سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ بالکل صحیح ہے، یہ حکومت کا اختیارات ہے اور اس کو یہ کرنا چاہیے. پھر جناب اسپیکر، افسوس کے ساتھ آپ کو میں یہ شکایت کر رہا ہوں کہ جب یہ ایشو سپریم کورٹ میں پہنچا، وہاں ہمارے امیر لوگ جا کے سپریم کورٹ میں کمپلین کیا کہ یہ 25,000 روپیز کا جو منیمم ویج کا بندوبست سندھ حکومت نے کیا ہے یہ امیروں پہ ظلم ہے. تو سپریم کورٹ کی طرف سے سٹے آیا اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک وہ فیصلے نہ سنائیں 25,000 کا منیمم ویج نہ ہو. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، اس پورا ہاؤس کا مطالبہ ہونا چاہیے، ہمارا جماعت کا تو ویسے ہی مطالبہ ہے، ہم خود جا کے کھٹکھٹائیں گے کورٹ کے دروازے پہ کہ اس قسم کا ظالمانہ فیصلے ان معاشی حالات میں نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی صوبہ اپنا خود مختاری استعمال کرتے ہوئے ایک بیسک منیمم ویج رکھتا ہے تو وہ ہمارے حق ہے جناب اسپیکر، اور فور سپریم کورٹ کو اس اسٹے آرڈر کو مٹانا چاہیے. میں آپ کو بتاتا چلوں 25,000 صرف ہمارا منیمم ویج ہے. جب ہم حکومت میں تھے اس وقت ایک عالمی ادارہ نے کیلکولیٹ کیا کہ پاکستان میں لیونگ ویج کیا ہے، کہ کتنا کم از کم ویج ہونا چاہیے تاکہ عام آدمی اپنا زندگی کا گزارا کر سکے. اور اس وقت لیونگ ویج بنتا تھا 27,000 روپیز. تو اب جو جا کے سندھ حکومت نے 25,000 روپیز کا منیمم ویج رکھا ہے وہ لیونگ ویج کے تو نزدیک تک بھی نہیں ہوگے جناب اسپیکر. یہ ایک ظلم ہے. جب بھی معاشی بحران پیدا ہوتا ہے تو حکومتیں کو اس قسم کے فیصلے لینے چاہیے جو نچلے سطح تک مدد پہنچایا جائے تاکہ پورے قوم ایک ہو کے مشکل حالات کا مقابلہ کر سکے. میرا تھوڑا پوائنٹس ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں مکمل کروں گا جناب. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ نہ صرف اضافہ ہو مگر منیمم ویج پہ جو پابندی ہے وہ ہٹایا جائے. جناب اسپیکر،
ملک بھر کے کسان اس وقت سراپا احتجاج ہے، انتہا پریشانی میں ہے۔ آپ کے ہر بجٹ کے نتیجے میں ان کے سارے ان پٹس مہنگے ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو اپنے فصل کی قیمت نہیں مل رہا، فصل کو نقصان بھی ہو رہا ہے۔ پچھلے سیزن میں پانی کا تقسیم صحیح نہیں ہوا، وقت پہ جگہ جگہ نہیں آیا اور ذرائع معیشت کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اب جو یوریا کرائسس پیدا کیا گیا ہے، یہ ایک بار پھر مین میڈ کرائسس ہے، حکومت کا دیا ہوا تحفہ ہے جناب اسپیکر۔ یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کیسا اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے چینی کا بحران پیدا ہوا، پھر ہم نے دیکھا کہ اس حکومت کے نااہلی کی وجہ سے، ان کی فیصلوں کی وجہ سے پیٹرول کا بحران اس وقت پیدا ہوا جب پوری دنیا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جناب اسپیکر کہ کیسے اس حکومت کی فیصلوں کی وجہ سے گیس کا بحران پیدا ہوا اور یہ ونٹر پاکستان کے عوام کو گیس کا بغیر گزارنا پڑا، نہ چائے بنا سکتے ہیں، نہ گرم شاور لے سکتے ہیں۔ یہ عمران خان کا نیا پاکستان کا اپنا بنایا ہوا کرائسس تھا۔ اور اب جناب اسپیکر نومبر میں جا کے یہی وزراء ہمیں کہہ رہے تھے کہ یوریا کا ہمارا تو ایکسس ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ نومبر کا ان کا بیان بازی ہے۔ دسمبر میں جا کے ہمارا بیچارہ کسان، ہمارا بیچارے ہاری بلیک مارکیٹ میں جا کے ڈی اے پی اور یوریا کے بندوبست کرنے پہ مجبور ہے۔ آپ نے پچھلے فصل کو پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے نقصان ہوا، اس فصل کو یوریا نہ پہنچنے کی وجہ سے نقصان ہوگا، اور اب اس حکومت کی وجہ سے ایگریکلچر کرائسس ہے، یوریا کرائسس ہے، اور آگے جا کے ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا کرائسس اس ہی کرائسس کی وجہ سے پیدا ہوگا۔ یہ اعلان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتوں کی وجہ سے، مگر یہ واحد حکومت ہے جو خود اپنے لیے، خود ملک کے لیے بحرانوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ ہر صدی میں ایک بحران آتا ہے اور ہمارا صدی کا بحران کورونا ہے۔ جناب اسپیکر، I would respectfully disagree۔ ہر صدی میں بحران آتا ہے، ہمارا صدی کا بحران کا نام عمران خان ہے۔ اب یہ جو یوریا کرائسس ہے، اس پہ حکومت کے وزراء کے بیان بازی سن کے عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی ذہنی کیفیت میں ہے، کس قسم کی بیان بازی ہو سکتا ہے۔ ایک آنریبل ممبر صاحب بتاتا ہے کہ یوریا کا کرائسس اس لیے ہے کہ سندھ سے یوریا افغانستان سمگل ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ بار بار اسی قسم کا ہر کرائسس میں، پیٹرول میں تو اس لیے کہ سندھ سے پیٹرول سمگل ہو رہا ہے۔ ہر کرائسس پہ ایک صوبہ پہ یہ ذمہ داری ٹھہرانا ایک تو وہ اپنی جگہ، مگر کون ان کو سمجھائیں گے؟ کون ان کو سمجھائیں گے کہ سندھ کا ایک طرف سمندر ہے، دوسرے طرف بھارت ہے، ہمارا بارڈرز کا تحفظ کرنے کے لیے آپ کا فوج ذمہ دار ہے۔ اگر سمگل ہو بھی رہا ہے تو آپ کا صوبہ بلوچستان سے گزرتے ہوئے جاتا ہے، پنجاب پختونخوا کے بارڈر گزرتے ہوئے جاتا ہے۔ اگر یہ ہو بھی رہا ہے تو بھی آپ ذمہ دار ہیں، جو بحران ہے اس کے بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ اور یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایک صوبہ سے سمگل ہو رہا ہے، جھوٹ تو ہے جناب اسپیکر، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہم نے سندھ کے کچھ فیکٹری سے پوچھ نیچھ کی، پتہ چلا، اینگرو جیسے فیکٹری سے پتہ چلا، گھوٹکی کے ادارے سے پتہ چلا کہ 1,50,000 بیگز آف یوریا، 1,50,000 بیگز
सिंध के स्टॉक से चोरी करके वजीर के कोटा के नाम पे एक वजीर साहब जो यहां बैठा है और दूसरा वजीर साहब जो टीवी पे ये अफगानिस्तान का बयानबाजी कर रहा था, उनको दिया गया है। तो ये इंतहा तारीखी जुल्म है जिनकी कोई जरूरत नहीं था, जिसकी वजह से हमारा ज़रात पे नुकसान पहुंचेगा और जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा मईशत पे नुकसान होगा। जो ये लोग कह रहे हैं कि 20 फरवरी तक हम बंदोबस्त करेंगे, तब तक लेट होगा, तब तक फसलों को नुकसान हुआ होगा। हम 20 फरवरी तक इंतजार नहीं कर रहे हैं। 20 जनवरी पूरा मुल्क में किसानों ने कॉल दिया है, पीपल्स पार्टी ने कॉल दिया है। हम फार्मर्स के यकजहती के लिए उनके शाना बशाना खड़े होके मुल्क भर पे आपके ये जो पैदा किए गए क्राइसिस है उनको बेनकाब करेंगे। जनाब स्पीकर, मैं दो और टॉपिक्स पे बात करना नो टू मेनी टॉपिक्स, एक तो मैं काटता हूं। एक आपका हेल्थ कार्ड का मंसूबा पे बात करना चाहूंगा। पैंडेमिक के दौरान हमें सेहत का सेक्टर पे तवज्जो दिलवाना बहुत जरूरी था। ये जो हेल्थ कार्ड का कॉन्सेप्ट अब सेहत का इंसाफ कार्ड या पता नहीं क्या बन गया है, ये शुरू हुआ था वसीले सेहत के नाम पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एक सब सेक्टर, और वो वसीले सेहत का कॉन्सेप्ट ये था कि जो गरीब तरीन इंडिविजुअल्स है उनके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस का बंदोबस्त करें। बाकी जो सूबाई हुकूमतें हैं, जो वफाकी हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमत है, वो अपने हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी लेंगे, अपने हॉस्पिटल्स का बेहतरी करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो हुकूमत के हॉस्पिटल्स है वहां स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज है और वहां तो हर पाकिस्तानी के लिए मुफ्त इलाज का बंदोबस्त हो। इस पे सिंध हुकूमत अपनी मेहनत कर रही है। अब हुकूमत वक्त का ये कहना है कि पूरा मुल्क को ये सेहत कार्ड को अपनाना चाहिए। हमारा इस पे जो कंप्लेंट है वो ये है कि जो पैसा सरकारी हॉस्पिटल्स में खर्च होना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचाना चाहिए और मुफ्त इलाज के बंदोबस्त वो सरकारी हॉस्पिटल्स में हो, वो उन सरकारी हॉस्पिटल्स पे के बजट पे डाका मार के हेल्थ कार्ड के नाम पे हम निजी हॉस्पिटल्स को ये पैसा दे रहे हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को वो पैसा दे रहे हैं, और वो गरीब तरीन औरत जिनके पास कोई पैसा ना हो उनके लिए उतना ही पैसा सेहत कार्ड में मौजूद है जितना डिप्टी स्पीकर साहब के लिए उस सेहत कार्ड पे मौजूद है। हमारा ये ख्याल है कि ये हमारा वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं, ये शोशा जरूर है मगर हुकूमत के हेल्थ सेक्टर को नुकसान पहुंचाएगा। हमारा सिंध के जो 3 हॉस्पिटल्स है, NICBD के लिए जो हुकूमत खर्च करती है, गंबट खैरपुर की हॉस्पिटल के लिए जो हुकूमत सिंध खर्च करता है, और जो SIU